بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي روايته أو علمه فضائل قرآن مجید کے حوالے سے ایک جلد اول ہے، فضائل اعمال میں سے ہی بہت بڑی فصل ہے، اور ٹھیک ہے جی، ایک کتاب کا حصہ ہے فضائل قرآن مجید کے نام سے۔ قرآن مجید کے عاشق، قرآن مجید کے پڑھنے والے قرائے حضرات، طلباء، ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید بہت اعزاز کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا آخرت میں کامیابی کا راز ہے، کامیابی دلانے والی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا، عمل کی کتاب ہے، علم کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، نجات دلانے والی کتاب ہے، درجات بلند کرنے والی کتاب ہے۔ یہ والی حدیث بخاری کی ہے، خیرکم والی، ٹھیک ہو گیا، مدارس میں کم، سکولوں میں لکھی ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے مطابق جو قرآن سیکھے اور سکھائے، دونوں کام کرے، تو وہ خیرکم یعنی سب سے اچھا ہے، سکھانے والا، سیکھنے والا۔ تو یہاں پہ فضائل قرآن مجید کی چاہل حدیث ہے، فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اول قرآن پاک کے فضائل میں 40 حدیث مع ترجمہ و شرح تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد 7 حدیثیں قرآن پاک کے متفرق احکام میں ذکر فرما کر تتمہ یعنی کمپلیٹ کرنے والا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں سب مضامین پر اجمالی تنبیہ فرمائی ہے۔ اخیر میں ایک دوسری چال حدیث کا ترجمہ، دوسری چال حدیث کا مع ترجمہ اضافہ فرمایا، جو بے حد اختصار کے باوجود نہایت جامع ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، حدیثوں سے پہلے تھوڑا سا خطبہ ہے، خطبہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وانزل له القرآن وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة، ٹھیک ہے جی، لذوی الایمان لا ریب فیہ ومن لم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للمؤمنين ظهوره على آله وصحبه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان، وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الجليل عبده المدعو بزكريا بن يحيى ابن إسماعيل هذه العجالة 40 في فضائل القرآن ألفتها ممتثلا لأمر من إشارته حكم وطاعته عنم۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھلایا، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی کجی۔ ٹھیک ہے جی، نیچے الفاظ معنی انہوں نے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، جیسے مشکل وضاحت کا مطلب بیان، اور کجی کا مطلب ٹیڑھا پن، کجی بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے، مستقیم مطلب سیدھا،
اور حجت و نور ہے، دلیل و روشنی ہے یقین والوں کے لیے، اور کامل و مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جیو، مخلوق میں سب سے بہتر اس کا معنی ہے، جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام یعنی ظاہر ہونا، ظہور مطلب تمام عالم کے لیے رحمت ہے، عالم مطلب دنیا وغیرہ تمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور صحاب پر جو ہدایت کے ستارے ہیں، اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق فضائل قرآن میں ایک 40 حدیث ہے، یعنی 40 حدیث، جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثال حکم میں جمع کیا ہے، حکم ماننا یعنی، ٹھیک ہے جی، امتثال حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح مغتنم ہے۔ فائدہ، بات ماننے کے بعد فائدہ دینا، یہ اس کا مطلب ہے جی اطاعت۔ ہندوستان کے مشہور لوگ یعنی یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مثال دے رہے ہیں، جمع کرنا، کوشش وغیرہ۔ حق سبحانہ و تقدس کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سرار العلوم کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے، مدرسہ کے سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسہ کے جمالی حالات سنانے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ مدرسہ کے جلسہ میں مقررین، واعظین و شاہرین اہل ہند یعنی ہندوستان کے مشہور لوگ کہ جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے، قلوب والے، گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی کی جاتی ہے، یعنی ان کو جمع کیا جاتا ہے اللہ کے نیک لوگوں کو۔ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے، جبکہ حجت الاسلام مولانا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز جو ہیں بزرگ ہیں، بس یہ، اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور المرقدوں کی تشریف فراوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی ہے، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب مولانا سارے بزرگ ہیں سیرا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم آج اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، پھر آپ لوگ کہیں گے یہ کیا شروع ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ہم لوگوں کو قرآن پاک کے آداب کا پتہ ہو، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ آداب تلاوت، مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار اور تواضع، ریکارڈنگ ہے خاموش، اور تواضع کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر وقت وضو کرنا ہو تو مسواک کرنا ہے، ذرا لازمی یہ سنت ہے، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ نماز درجہ بلند ہوتا ہے، 70 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار، اس کو ہم علیحدہ سے کریں گے۔